آج کا جو موضوع ہے اس مختصر سے وقت میں آپ کی خدمت میں خلفائے راشدین میں سے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ آپ کی دینی خدمات اور آپ کو جب خلافت پر مامور کیا گیا تو اس وقت اسلام کے کیا حوال تھے اور آپ کی بدولت اسلام کو کیا عروج ملا، چند ایک باتیں آپ کی خدمت میں اس حوالے سے عرض کروں گا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی مجھے صحیح معنوں میں بولنے، حق اور سچ کی تلقین کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں تک کہ اللہ تعالی نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، کہ اے پیغمبر حسبک اللہ، کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالی کافی ہے، ومن اتبعک، اور جو آپ کی پیروی کرتے ہیں مومنین میں سے۔ اب پیروی کرنے والوں میں سے یاد رہے کہ اصحاب رسول صحابہ کرام علیہم الرضوان جتنے بھی ہیں وہ سب کے سب اصحاب رسول جو ہیں وہ اللہ کے پیغمبر کی مرید ہیں، یعنی وہ چاہتے تھے کہ ہمیں اللہ کے پیغمبر جو پیارے پیغمبر ہیں ان کی صحبت میسر ہو، ان کے پاس بیٹھنا ہمیں شرف حاصل ہو اور ان کے ہاتھ پر، ان کے دست انور پر بیعت کرنا، یہ تمام اصحاب کی خواہش تھی۔ اور اس خواہش کی تکمیل کے لیے حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ آپ نے بہت سے قربانیاں دی۔ بہت سے قربانیوں کے بعد آپ کو یہ شرف ملا۔ حضرت سلمان فارسی فارس سے چلتے ہوئے اس خواہش کی تکمیل کے لیے یہاں تک کہ زندگی آپ کو ایسے وقت پر بھی لے آئی، حالات سے اتنے تنگ بھی ہوئے کہ آپ نے اپنے آپ کو بیچنا گوارا کیا، غلامی میں چلے گئے، صرف کس لیے؟ تاکہ اس آخری نبی آخر الزماں کے دست مبارک پر بیعت ہو جائے۔ یہاں تک کہ طرح طرح کی تکلیفیں برداشت کی، مصیبتیں اٹھائی، اذیتیں اٹھائی، ان تکالیف کے بعد، مصیبتوں کے بعد پھر جا کے اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام آپ کے دست مبارک پر بیعت کی۔ لیکن ایک ہستی ایسی ہے کہ جن کے بارے میں اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، اللہم اعز الاسلام بعمر، اے میرے اللہ، اے میرے پروردگار، کہ عمر کے ذریعے سے اسلام کو عزت عطا فرما، عمر کے ذریعے سے اسلام کو بلندیاں عطا فرما۔ صحابی رسول عرض کرتے ہیں کہ ایک دن پہلے جب حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ آپ اسلام میں داخل ہوتے ہیں، آپ مشرف با اسلام ہوتے ہیں، اس سے ایک دن پہلے اللہ کے نبی علیہ السلام آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا فرما رہے ہیں، یا تو پھر ابو جہل کے ذریعے سے مجھے جو ہے وہ اسلام کو بلندی عطا فرما، یا پھر عمر بن خطاب کے ذریعے سے اسلام کو بلندی عطا فرما۔ تو اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام جو ہیں وہ ان دو ہستیوں، ان دو لوگوں کے ذریعے سے اسلام کی بلندی کی دعا فرما رہے ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے حضور اکرم علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا اور حضرت عمر فاروق اعظم عمر بن خطاب کے ذریعے سے اسلام کو عروج حاصل ہوا۔ تو یوں حضرت عمر فاروق اعظم وہ مراد ہیں اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام کی۔ باقی سارے کے سارے اصحاب جو ہیں وہ مرید ہیں، وہ چاہتے تھے کہ ہم اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے دست مبارک پر بیعت کرے۔
ہم آپ کے دستے شفقت کو چومیں۔ لیکن عمر بن خطاب ایک ایسی ہستی ہے کہ جن کو میرے پیغمبر، آپ کے پیغمبر نبی علیہ السلام اللہ سے مانگ رہے ہیں کہ یا باری تعالی، یا تو ابو جہل کے ذریعے سے یا پھر عمر بن خطاب کے ذریعے سے اسلام کو عزتیں عطا فرما، اسلام کو عروج عطا فرما۔ تو پھر وہ وقت آتا ہے کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، ایک وقت ایسا ہوتا ہے کہ کفار مکہ جو ہے وہ جمع ہوتے ہیں اور بیٹھ کر یہ میٹنگ کرتے ہیں کہ کسی طرح سے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کو معاذ اللہ شہید کر دیا جائے۔ وہ میٹنگ بلاتے ہیں اور آپس میں سارے بڑے بڑے جو کفار ہیں وہ مشورہ کرتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر کو معاذ اللہ کون شہید کرے گا۔ اب ذرا دل تھام کے سنیے، ان میں سے کچھ لوگوں کا اشارہ آتا ہے عمر کی طرف کہ عمر بن خطاب یہ بڑے بہادر آدمی ہیں، لہٰذا اس فریضے کو یہ انجام دے سکتے ہیں۔ اب کفار مکہ کے بڑے لوگوں نے عمر کی طرف اشارہ کیا۔ عمر نے کیا کیا، تلوار جو ہے وہ نیام سے باہر لی اور تلوار ہاتھ میں پکڑی اور چل دیے اللہ کے پیغمبر کو شہید کرنے کے ارادے سے۔ راستے میں ایک صحابی رسول ملتے ہیں، پوچھتے ہیں اے عمر کہاں جا رہے ہو، کدھر جا رہے ہو؟ تو آگے سے کہتے ہیں کہ میں اللہ کے پیغمبر کو معاذ اللہ شہید کرنے کے در پہ جا رہا ہوں، قتل کرنے کے در پہ جا رہا ہوں۔ اب وہ صحابی رسول کو طیش آتا ہے، وہ بھی اپنی تلوار نکال لیتے ہیں اور اس سے گفتگو ہوتی ہے۔ صحابی رسول کہتے ہیں اے عمر کیا تمہیں اپنے گھر کی خبر ہے؟ پہلے اپنے گھر کی خبر تو لو۔ اب حضرت عمر جو اس وقت کفر کی حالت میں ہوتے ہیں، ابھی ایمان نہیں لاتے، تو وہ بڑی ہی بدتمیزی والے لہجے سے اس وقت بولتے ہیں کہ میرے گھر کو کیا ہوا ہے، میں کس لیے گھر کی خبر لوں؟ تو صحابی رسول کہتے ہیں کہ تیری بہن فاطمہ بنت عفان اور جو تیرا بہنوئی ہے اس نے بھی اسلام قبول کر لیا ہے، اگر اسلام کو مٹانا ہے تو سب سے پہلے اپنے گھر کی خبر لو۔ حضرت عمر فاروق اعظم کا رخ جو ہے وہ اپنے گھر کی طرف ہوتا ہے، آپ اپنا رخ گھر کی طرف کر دیتے ہیں۔ وہاں پر کیا دیکھتے ہیں کہ آپ کی بہن فاطمہ بنت عفان اور ان کا جو گھر والا ہے حضرت عمر کا جو بہنوئی ہے وہ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ جب دیکھتے ہیں کہ یہ قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے اور دل میں سوچتے ہیں کہ میں تو چلا تھا اسلام کو پھیلانے والے کو مٹانے کے لیے، لیکن اسلام تو میرے گھر کی دہلیز تک پہنچ آیا، تو آپ اپنی بہن کو مارنا پیٹنا شروع کر دیتے ہیں، اپنے بہنوں کو ایذا دیتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، مارتے ہیں۔ آپ کی بہن کی طرف سے کیا آواز آتی ہے کہ اے بھائی جان میرے خون کا ایک ایک قطرہ میرے جسم سے نکال لیں، تب بھی میں اس پیارے دین کو نہیں چھوڑوں گی، جب تک آخری سانس ہوگی میں اس دین کے ساتھ اور اس کتاب کے ساتھ رہوں گی۔ جب مار مار کے تھک جاتے ہیں، تنگ آ جاتے ہیں، ذرا غور کیجئے کہ یہ الفاظ موجود ہیں، جب مار پیٹ کے عمر فاروق وہ تھک جاتے ہیں، بالآخر تھک ہار کے بیٹھتے ہیں، تو کہتے ہیں لاؤ مجھے دکھاؤ تو صحیح، یہ کیسی کتاب ہے، یہ کیسے پیغمبر ہے کہ اتنی مار کھانے کے باوجود بھی، اتنی اذیت اور تکلیف کو برداشت کرنے کے باوجود بھی اس کتاب کو نہیں چھوڑ رہے۔ اس کتاب میں ہے کیا، لکھا کیا ہے، مجھے دکھاؤ تو صحیح۔ جیسے بندے کو ایک تجسس پیدا ہو جاتا ہے کہ میں نے اتنا ان کے خلاف کر دیا، اس کے باوجود بھی یہ ٹس سے مس نہیں ہو رہے، دیکھو تو صحیح اس کتاب میں کیا ہے۔
تو جب آپ نے یہ بات کی اور آگے بڑھ کر اس کتاب کو ہاتھ لگانا چاہ رہے تھے تو آپ کی بہن فاطمہ بنت عفان آپ کیا کہتی ہیں؟ بھائی جان نہیں، اس کتاب کو پاک لوگ ہی چھو سکتے ہیں، پہلے جائیے آپ غسل کیجئے، آپ وضو کیجئے، اس کے بعد اس کتاب کو ہاتھ لگائیے۔ آپ پھر بڑے پریشان ہوتے ہیں کہ یہ کتاب کیسی ہے کہ اس کو جو ہے وہ ناپاکی کی حالت میں انسان پکڑ نہیں سکتا، یہ کیسی مقدس کتاب ہے۔ آپ کا تجسس پھر بڑھ جاتا ہے، لہٰذا غسل کرتے ہیں، وضو کرتے ہیں، پھر اس کتاب سورہ طٰہٰ کھلی ہوتی ہے، اس کو پڑھتے ہیں۔ جب سورہ طٰہٰ کی تلاوت کرتے ہیں، جب یہاں پر آتے ہیں اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری، کہ اس کا مطلب یہ ہے اننی انا اللہ، کہ بے شک میں ہی خدا ہوں، اننی انا اللہ لا الہ الا انا، کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں کہ جس کے سامنے جھکا جائے۔ جب قرآن کی یہ آیت پڑھتے ہیں اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری، اور اللہ قرآن میں کیا فرماتا ہے آگے کہ میرے ذکر کے لیے، میرے ذکر کے لیے، میری یاد کے لیے نماز کو قائم کرو۔ جب حضرت عمر فاروق اعظم جب اس آیت پہ آتے ہیں تو آپ کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنا شروع ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ آنسوؤں کی جھڑیاں بن جاتی ہیں، آپ رونا شروع کر دیتے ہیں، گویا کہ خوف خدا دل میں گھر کر جاتا ہے۔ جب تلاوت کرتے ہیں آپ اپنی بہن سے، اپنے بہنوئی سے کہتے ہیں کہ مجھے اللہ کے پیغمبر کے پاس لے جاؤ، کہ جب آپ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نبی آخر الزمان علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں، اسلام قبول کرنے کی غرض سے چلے جاتے ہیں، کفار مکہ کے پاس سے نکلے تھے، آپ کو معاذ اللہ شہید کرنے کے در پہ تلے ہوئے تھے، شہید کرنے کی نیت لے کر نکلے، لیکن راستے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے دل کو بدل دیا، آپ کے آنکھوں سے آنسو جاری ہیں اور آپ عاجزی کے حالت میں، غم گساری کے حالت میں جا رہے ہیں، اور اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہونے کی غرض سے جا رہے ہیں کہ وہاں پر جا کر اسلام قبول کروں۔ حضرت طلحہ، حضرت امیر حمزہ، بڑے بڑے اصحاب رسول آپ علیہ السلام کی چوکھٹ پہ کھڑے ہیں، جب عمر فاروق کو دیکھتے ہیں، عمر بن خطاب کو دیکھتے ہیں تو وہ پہلے سے تیار ہوتے ہیں، کیونکہ اس وقت مشہور تھا کہ عمر بن خطاب بہادر تو تھے ہی تھے، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام کی کھلم کھلا دشمنی کرتے تھے، تو چونکہ یہ مشہور تھا، ادھر سے امیر حمزہ نے اپنی تلوار نیام سے باہر کر لی کہ اگر تو معاذ اللہ عمر فاروق اللہ کے پیارے نبی کو شہید کرنے کے در پہ ہے تو آج اس کا سر جو ہے وہ تن سے جدا ہو جائے گا، اگر اسلام لانے کی غرض سے آ رہے ہیں تو پھر اس کو کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ جب عمر فاروق اعظم قریب آتے ہیں، ان آپ کی آنکھوں سے، عمر فاروق اعظم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، عاجزی کے عالم میں آ رہے ہیں، حضرت امیر حمزہ آپ خاموش ہوتے ہیں، حضرت طلحہ آپ خاموش ہوتے ہیں، یہاں تک کہ عمر فاروق اعظم اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ جب حاضر ہوتے ہی ہیں تو فوراً آپ کی زبان سے کلمہ جاری ہوتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک عبدک ورسولہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے اور پکے پیغمبر ہیں اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ تو یوں آپ کفار مکہ کی میٹنگ سے چلے تھے آپ کو معاذ اللہ مٹانے کے لیے، لیکن آپ پر فدا ہو گئے، قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہی آپ کا قلب اور آپ کا دل جو ہے وہ بدل گیا، اور یوں آپ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ یہ اسلام میں داخل ہوئے۔ وہ کتاب مقدسہ جس کو تھوڑا سا پڑھ کے آپ کا دل جو ہے وہ پگھل گیا، آپ اسلام کی طرف آ گئے۔ بدقسمتی سے
آج ہمارے پاس بھی کتاب مقدس موجود ہے، صبح و شام ہم اس کی تلاوت بھی کرتے ہیں، لیکن ہمارا کردار جو ہے، ہمارا آج سب سے بڑی رکاوٹ کیا ہے؟ اس وقت رکاوٹ تھی کہ لوگ کتاب کو پڑھ کر، کردار کو دیکھ کر مسلمان ہو جاتے تھے، لیکن آج ہمارے کردار کو دیکھ کر، آج ہمارے عمل کو دیکھ کر جو ہے وہ لوگ اسلام سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ اس وقت قرآن کریم کی زیارت کر کے، پڑھ کے لوگ مسلمان ہوتے، لیکن آج ہم مسلمان گھرانے میں پیدا ہو رہے ہیں، بڑے ہو رہے ہیں، لیکن ہمارا کردار جو ہے ہمارے کتاب کے مخالف ہوتا جا رہا ہے۔ آج جس چیز کی زیادہ ضرورت ہے وہ کردار کی ضرورت ہے، کہ ہم نے اپنے کردار کو، اپنے عوامل کو، اپنے اعمال کو وہ کتاب کے مطابق کرنا ہے، لیکن بدقسمتی سے ہم نے کتاب کے مخالف ہونا شروع کر دیا ہے۔ تو کتاب کو دیکھ کر، پڑھ کر جو ہے وہ آپ کا دل مائل ہوا اور آپ اسلام میں داخل ہو گئے۔ جب اسلام میں داخل ہوئے، مسلمان ہوئے، تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، کیا اسلام حق اور سچ پر نہیں ہے؟ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا، اے عمر کیوں نہیں، اسلام ہی حق اور سچ پر ہے۔ تو پھر فرمایا، یا رسول اللہ، مجھے بتائیے کہ پھر ہم چھپ چھپ کر عبادت کیوں کرتے ہیں؟ جب ہم ہے ہی حق پر، جب ہے ہی سچ پر، تو پھر ہم چھپ کر عبادت کیوں کریں؟ تو اس وقت کتابوں میں موجود ہے کہ ایک صف مسلمانوں کی حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کی رہنمائی میں نکلی، اور دوسری صف کی کمان حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے سنبھالی ہوئی ہے۔ اور یوں حضرت زید بن ارقم کے گھر سے مکہ المکرمہ میں آتے ہوئے سارے کفار مکہ نے دیکھا، جب حضرت عمر فاروق اعظم اسلام لائے تو گھر گھر جا کر بتا رہے ہیں، یہ آپ کی شجاعت ہے، یہ آپ کی بہادری ہے، کہ جو رؤسائے مکہ ہے ان کے دروازوں کو کھٹکھٹا کے بتا رہے ہیں کہ میں اسلام لا چکا ہوں۔ ہے کسی میں ہمت کہ مجھے اذیت دیں؟ بڑی بڑی باتیں کرتے تھے کہ پیغمبر اسلام کو مٹائیں گے، میں اسلام لا چکا ہوں، اگر کسی میں ہمت ہے، کسی میں طاقت ہے تو پہلے مجھے مٹاؤ۔ گھر گھر میں جا کر آپ دروازہ کھٹکھٹاتے اور ان کو بتاتے، اور آگے سے رپلائی کیا آتا کہ جب سنتے کہ عمر آیا ہے، جب سنتے کہ عمر بن خطاب آیا ہے، تو اندر سے دروازے کو بند کر دیا جاتا۔ یہ آپ کی شجاعت ہے، یہ آپ کی بہادری ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے جو اسلام کو عزت دی، اللہ کے نبی علیہ السلام کی دعا کے ساتھ کہ اللہم اعز الاسلام بعمر، اے اللہ اسلام کو عزت دے، اسلام کو عروج دے، اسلام کو بلندیاں دے عمر کے ذریعے سے۔ پھر تاریخ نے دیکھا، پھر ایک ایسا وقت آیا کہ جب آپ خلیفہ مقرر ہوئے تو یہاں تک کہ ایران تک، فارس تک، نجد تک اسلام کے کئی ممالک جو ہے وہ جو غیر مسلموں کے پاس تھے، وہ اسلام کی فتوحات کے بعد وہ اسلام میں داخل ہوئے۔ یہاں تک کہ مکران تک اسلام کا جو جھنڈا ہے عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے زمانے میں لہرایا گیا۔ یہاں تک کہ کئی سو میل دور تک جو ہے وہ آپ رضی اللہ عنہ کے طفیل، آپ کے ذریعے سے اسلام پھیلا۔ اب اسلام پھیلا اور خلیفہ مقرر کیے، اس کے پیچھے وجہ کیا تھی؟ ذرا یہ بھی آج سن لیجئے کہ وجہ کیا تھی کہ جس کی بدولت اتنے تھوڑے سے وقت میں اسلام کو اتنا بڑا عروج ملا کہ جب باہر سے کوئی سفیر آتے تو آ کر مسجد نبوی میں ایک سفیر آ کے پوچھتا ہے کہ مجھے اپنے خلیفے کا محل بتائیے، کہ میں نے آپ کے خلیفے سے ملنا ہے، مجھے اس کا محل بتائیے کہ اس کا محل کہاں پہ ہے۔ آگے سے مسکرا کے جواب دیا جاتا ہے کہ ہمارے خلیفے کا کوئی بڑا محل نہیں ہے، ہمارے خلیفے سے ملنا ہے تو مسجد نبوی میں دیکھیں یا بیت المال کے
ऊँटों की निगहबानी में देखें कि बैतुल माल के ऊँटों की देखभाल कर रहे होंगे, वहां पर जाकर देखें। जब वो बाहर से सफीर आया हुआ मस्जिद नबवी में देखते हैं कि खलीफा वक्त नहीं मिलता, फिर बैतुल माल में जाते हैं, ऊँटों में तलाश किया जाता है, फिर भी नहीं मिलते। पता चलता है कि जन्नतुल बकी में हजरत उमर फारूक आजम रदी अल्लाह अन्हु के ईंटों का सिरहाना बिछाए किसी कब्र के पास आप आराम कर रहे हैं। जब देखते हैं तो हैरान हो जाते हैं कि वक्त का खलीफा और आजिजी और इंकिसारी देखिए कि बड़े सुकून के साथ जमीन पर एक ईंटों का सिरहाना है और सोए हुए हैं। तो ये उनकी एक कामयाबी का एक राज था कि आप रातों को गश्त किया करते थे, कि जो लोग कि जिनके घर वाले जो है वो जंग के लिए गए हुए हैं, उनके घर की देखभाल किया करते थे कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि किसी घर में कोई बेवा है या कोई ऐसा शख्स कि ऐसा रफीक कि जिसका घर वाला जो है वो जंग में हो और पीछे वो फाकों पे मजबूर हो। तो आप इस नीयत से उनकी देखभाल के लिए मदीना के अतराफ में रात को गश्त किया करते थे। बहुत से वाक़यात हैं कि गश्त करते हुए आपने क्या क्या देखा है। हजरत उमर फारूक आजम आप फरमाते हैं कि फुरात के किनारे पर अगर कोई कुत्ता या कोई बकरी का बच्चा वो प्यास से मर जाए तो उसका हिसाब भी उमर से लिया जाएगा। और फिर उमर एक ऐसी हस्ती है कि जिनकी सिर्फ और सिर्फ ना सिर्फ इंसानों पर हुक्मरानी थी बल्कि आग पर हुक्मरानी है, हवाओं पर आपकी हुक्मरानी है, जंगलों में आपकी हुक्मरानी है, जमीन पर आपकी हुक्मरानी है। कि एक वक्त ऐसा आता है कि जब मदीना में जलजला आता है तो आप यूं अपनी लाठी मारते हैं, एक कोड़ा मारते हैं जमीन पर और जमीन को मुखातिब होकर कहते हैं, ऐ जमीन बता, क्या तेरी छाती पर उमर ने अदल नहीं किया, उमर ने इंसाफ नहीं किया? तो जलजला रुक जाता है, आग भड़क उठती है कि लोग आपकी खिदमत में आकर अर्ज करते हैं, या खलीफतुल मोमिनीन, कि यहाँ से आग भड़क उठी है, बताइए क्या किया जाए। आप अपनी जो कमीज मुबारक है वो उतार कर देते हैं कि जाओ जिस तरफ आग आ रही है उस तरफ कमीज करना, आग बुझ जाएगी। जब कमीज को देखते हैं तो 17 पैबंद लगे हैं। ये वक्त का हाकिम है, ये खलीफे के हाल है कि 17 पैबंद आपकी कमीज पे लगे हुए हैं और वो कमीज देते हैं और वो चमड़े के पैबंद लगे हैं। जब कमीज लेकर जंगल की तरफ, आग की तरफ जाते हैं तो आगे कमीज करते हैं तो आग बुझना शुरू हो जाती है। जब खलीफे की आलम ये हो, आजिजी, इंकिसारी का, रहम दिली का और फिर नेक दिली का आलम ये हो, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला की मदद जो है वो चारों तरफ आन पहुंचती है। तो ये एक मुख्तसर सा आपकी खिदमत में अर्ज किया।